جیسے ہی بطول کو زریون سے تھپڑ پڑتا ہے، آسیہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آسیہ کو اب لگنے لگتا ہے کہ اس کا فیصلہ صرف غلط نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے اس خاندان کی جڑیں بھی اکھیڑ کر رکھ دی ہیں۔ تو آسیہ اب سوچتی ہے کہ جو میری بیٹی کے ساتھ سنسیئر نہیں، کیا وہ ہماری کمپنی یا آفس کے ساتھ سنسیئر ہوں گے؟ آسیہ کو لگتا ہے کہ جا کے انہیں پتہ کرنا چاہیے کہ ان کے آفس اور کمپنی کا کیا حال ہے۔ آسیہ جب جاتی ہے وہاں پر مینیجر سے جا کر بات کرتی ہے کہ کمپنی کیسے جا رہی ہے، زریون اور وسیم کمپنی کو اچھی طرح سے ڈیل کر رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں یا نہیں، کوئی پروگریس ہے یا نہیں، کمپنی جو ہے وہ نفع میں جا رہی ہے یا بہت زیادہ ڈاؤن تو نہیں ہو گئی۔ تو جو مینیجر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آسیہ بی بی، آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، بیگم صاحبہ آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا، اب آپ کمپنی کا حال پوچھنے کے لیے آ گئی ہیں۔ میں تو چیخ چیخ کر سب کو بتا رہا تھا، چلا رہا تھا، میں نے تو راحہ بی بی کو بھی کال کیا تھا اور بطول بی بی کو بھی میں نے بات کی تھی جب وہ آفس میں آئی تھی یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے۔ میں نے کہا تھا کہ کچھ ہی دن کے بعد کمپنی دیوالیہ ہو جائے گی، کیا انہوں نے آپ کو نہیں بتایا تھا؟ آسیہ کی تو بڑے بڑی آنکھیں نکل آتی ہیں باہر کی طرف، اور اس کا تو سانس جیسے بند ہونے لگتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے تو کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو جو ہوتا ہے مینیجر وہ کہتا ہے کہ بیگم صاحبہ، کمپنی کو بہت بڑا لاس ہو گیا ہے، بلین کی نہیں، ملین کی نہیں، بلین کی نہیں، بلکہ ٹریلین کی جو ہے رقم وہ کسی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اور ہوئی کب ہے؟ جب وسیم اور زریون نے نیو بزنس کو جوائن کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی ہسٹری کہیں پہ نظر نہیں آ رہی۔ ہسٹری اس کی ایسے ڈیلیٹ کروائی گئی ہے جو کہ دوبارہ ریکور بھی ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اس ہسٹری کو میں ریکور کرواؤں، کیونکہ مجھے معلوم ہے اگر وہ ہسٹری ریکور نہ ہوئی تو ان جیسے منافق لوگوں نے وہ میرے پر ہی سارا کچھ ڈال دینا ہے۔ آسیہ جو ہوتی ہے وہ تو اب جو مینیجر ہوتا ہے اس پر بھی غصہ کرنے لگتی ہے کہ آپ کا پاس کیا میرا نمبر نہیں تھا؟ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ ویسے تو آپ عدیل صاحب کے بہت وفادار بنتے ہیں، لیکن آپ نے کیسی وفاداری دکھائی ہے، میں تو حیران ہوں آپ پر بھی۔ تو مینیجر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا پاس آپ کا نمبر نہیں تھا، آپ کی بیٹی کا تھا، راحہ کا تھا، تو میں نے کال کیا تھا۔ راحہ کی مدر کی شاید ڈیتھ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، اس نے تو میری بات بھی نہیں سنی تھی، لیکن بطول بیٹی کو میں نے ساری بات سمجھائی تھی۔ آسیہ گھر جاتی ہے، بطول پر برس پڑتی ہے کہ بطول یہ تم نے کیا کیا، تم نے مجھے بتانا نہیں تھا، کمپنی کا اتنا بڑا لاس ہو گیا۔ تو بطول کہتی ہے کہ مجھے تو زریون نے روکا تھا کہ میں کوئی بات بھی آپ سے شیئر نہ کروں، وہ جلد ہی اس چور کو پکڑ لیں گے۔ تب آسیہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چور کوئی اور نہیں، وسیم اور زریون دونوں ہیں۔ آسیہ جاتی ہے زریون کے پاس، اسے کہتی ہے کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ زریون کہتا ہے بولیں۔ تو آسیہ کہتی ہے کہ یہ جو اتنی بڑی رقم ٹرانسفر ہوئی ہے یہ کہاں ہوئی ہے، آپ کے علم میں ہے؟ تو زریون کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم بھی نہیں، جب ہم نے جوائن کیا میرے خیال سے اس کے پہلے یہ ہو چکی تھی۔ اب جو آسیہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ساری ڈیٹس اور سارے جو ہیں ایویڈنس میں نکال تو لوں گی، مجھے پتہ چل جائے گا کہ کس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، آپ مجھے اتنا ہلکا نہ لیں، میں بہت جلد چور کو پکڑ لوں گی۔ زریون کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ آسیہ واقعی بہت تیز ہے، الٹی ٹیڑھی عورت ہے، سیدھی نہیں ہے، اب اس کا کیا بنے گا؟ اب زریون اور وسیم دونوں وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔